السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 28 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاہ ویحذرکم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ خبردار تم نے غیر مسلموں کو دوست نہیں بنانا، ان کے ساتھ دوستی کی پینگے نہیں بڑھانا۔ فرمایا لا یتخذ المؤمنین، اہل ایمان جو ہیں ان کو چاہیے کہ لا یتخذ المؤمنین الکافرین، وہ کافروں سے کے ساتھ اولیاء دوستی نہ بنائیں، من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی ایک طرف مسلمان ہیں تو دوسری طرف کفار ہیں، چاہے کوئی بظاہر کوئی اس میں دنیاوی فائدہ بھی نظر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ دوستی یا گروہ بندی نہیں بنانا۔ تو ایسا جو ہے اولیاء جو قلبی دوست، یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ اولیاء قلبی دوست جو ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ راز و نیاز یا پشت پناہی ایک دوسرے کی مدد کرنا، خاص تعلق جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ البتہ جو ظاہری رویہ جو ہے یا ان کی جو بات چیت ہے، یا چلنا ملنا جو کاروبار، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، لیکن جو دلی محبت یا قلبی رشتہ یا کوئی جذباتی جو تعلق ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ جو باہمی نصرت و تعاون جو ہے قائم کرنا، اس کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا فی شے، کوئی شے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی معاوضہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی اللہ کے ہاں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بالکل واضح طور پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ کفار جو ہیں ان کے ساتھ جو آپ نے یہود و نصارہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، تم انہیں اپنے دوست مت بناؤ، وہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اللہ نے فرما دیا کہ اگر جو کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کے ہاں یہ جو تعلق ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، بالکل اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو تمہارا کوئی رشتہ نہ ہوا نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کو اِلَّا أَن تَتَّقُوا، سوائے اس کے مِنْهُمْ تُقَىٰ، ان سے بچنے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، ہاں یہاں اسلام میں یہ اجازت دی ہے کہ اگر تم کہیں کفار کے نرغے میں ہو تو ان حالات میں تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسے حالات ہیں تو تم پھر ظاہری طور پر جو معاملات ہیں ان سے نہ بگاڑو، لیکن پھر بھی دلی طور پر یا قلبی طور پر ان سے جو رشتہ قائم کر لینا وہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ بس تم ان سے پھر بظاہر دشمنی نہ کرو، کہ کوئی جس طرح کہتے ہیں تکیہ کرنا، تو ان سے نہ جھوٹ بولو، نہ اپنے ایمان کو ضائع کرو، بس یہ ہے کہ عام معاملات میں روزمرہ میں تم ان کے ساتھ مقابلہ بازی یا اس طرح کا وہ ماحول پیدا نہ کرو کہ تم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے دوستی نہ بناؤ، ان کو اپنا رازدان نہ بناؤ، اس حد تک نہ جاؤ کہ تمہیں اپنے عقائد چھپانے کے لیے کوئی جھوٹ بولنا پڑے، اس طرح کی نہیں ہے یہاں جو ہے۔ تو فرمایا یہ یعنی دوسری بات ہے کہ جیسا کہ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 109 میں بھی ہے کہ کچھ درگزر کر لو، یعنی شروع میں جس طرح تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ صحابہ کرام پر ظلم و ستم فرماتے تو آپ کو یہی حکم تھا کہ فاعفوا واصفحوا، پہ درگزر کرو، چشم پوشی اختیار کرو، فوری طور پر ان کے ساتھ مقابلہ بازی شروع نہ کرو۔ تو اس حد تک تو مصلحت بنتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولا جائے یا ان کے ساتھ دلی جو ہے ہمدردیاں یا ان کے ساتھ محبت کی پینگیں چڑھائی جائیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ،
اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مالک تو میں ہوں، تم ان سے کیوں ڈرتے ہو میرے سے؟ جب ہر چیز کا مالک میں ہوں تو پھر تم ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، خام خواہ ڈر کر ان کی خاطر مدارت یا اس طرح کی ان کی چاپلوسی یہ نہ کرو۔ البتہ کو مصلحتاً کوئی جس کا کوئی وقتی طور پر جس چیز کا تقاضا ہے تو اپنے دل کو صاف رکھتے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے بس وقتی طور پر درگزر کر جاؤ، یا جیسے کہتے ہیں کنی مار جاؤ، تو البتہ ان کے ساتھ یعنی لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہ کرو، مقابلہ بازی نہ کرو اگر تم کمزور ہو تو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تمہارا کارساز بھی اللہ ہے، مالک بھی وہی ہے ہر چیز کا۔ اس لیے اللہ نے یہاں واضح طور پر اور متعدد بار قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ جو ہیں ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں نہ بڑھاؤ۔ البتہ اگر جائزہ تک کوئی کاروبار ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجازت ہے، لیکن یہاں ہمارے دین کا معاملہ آ جائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا معاملہ آ جائے تو اس پہ ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اس پہ کوئی مصلحت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اس پر اپنا موقف جو ہے وہ واضح اور کلیئر کٹ کرنا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں اگر آپ اس کو چلانا چاہیں تو اس کی تو اجازت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو صحیح دین ہے، جو سچ بات ہے، جو صحیح بات ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ان سے کٹ جائیں گے تو ہمارا نعت کا بند ہو جائے گا، ہم جو ہے بس جی ان کے رحم و کرم پہ ہیں جی، وہ ہمیں ہماری جب بھی جو شارک ہے وہ کاٹ سکتے ہیں، یعنی شارک سے معیشت کی شارک کاٹ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اسباب کو نہیں دے، اللہ تعالیٰ اسباب کو نہیں دیکھتے، بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو انجام دے دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو دشمنوں نے آگ میں ڈالا، اتنی بڑی بندوبست کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی حفاظت فرمائی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا تو اللہ نے نہیں ہونے دیا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، ہمیں کم از کم اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ رکھنا چاہیے، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ ظاہری جو اسباب ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ان پر ہی چلا جائے تو بس بے شک ایمان جاتا ہے تو چلے جائے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر مصلحتاً اگر آپ کفار میں ایسے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں یا ان حالات میں ہیں تو دنیاوی کاموں میں ان سے لین دین معاملات کرنے اس حد تک کو اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آئے تو ہرگز جو ہے نہیں اس میں مصلحت اختیار کرنی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر سکتے ہیں، اسماعیل کی چھری کے نیچے حفاظت کر سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا سکتے ہیں، تو اللہ ہماری بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں توکل پیدا کر دے، اپنے اوپر بھروسہ پیدا کر دے، یقین کامل پیدا کر دے کہ ہم سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین کر لیں، تو ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی۔